تیری تلاوت سن رہے تھے. جب کوئی مرد عورت تہجد میں مسواک کر کے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے بالکل ہونٹوں کے سامنے آ جاتا ہے, یہاں اپنے اس کے منہ کے سامنے منہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے اور قرآن پڑھ, اور قرآن پڑھ, اور قرآن پڑھ, کہ تیرا قرآن ہماری غذا ہے. جیسے روٹی ہمارے اندر جاتی ہے تو ہمارا پیٹ بھرتا ہے, تو کہ فرشتوں کے پیٹ میں تہجد کا قرآن جاتا ہے اور ان کا پیٹ بھرتا ہے. جس گھر میں نماز نہیں, جس گھر میں تہجد نہیں, جس گھر میں فرائض نہیں ہیں, وہاں تو اندھیری رات ہے, اندھیری رات ہے. کتنے کروڑوں گھر ہیں, ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں. کتنے کروڑوں گھر ہیں, ایک بھی سجدہ دینے والا کوئی نہیں ہے. رابعہ بصری تہجد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد غسل فرماتا. یہ عورت ہونے کے ناطے قابل ذکر نہیں ہے کہ میں 1200 سال کے بعد پاک پتن کی عورتوں کو اس کا قصہ سناؤں. یہ حبشی تھی, کالی حبشی, کالا بھی ہونا بدصورت بھی ہونا, حبشی النسل, کالے بھی بدصورت بھی. یہ باندھی تھی, آزاد نہیں تھی, یہ بانج تھی, قابل اولاد نہیں تھی. جس عورت میں یہ 3 عیب ہوں اسے زمانہ یاد رکھ سکتا ہے, اسے تاریخ یاد رکھ سکتی ہے. تو آج 12 صدی کے بعد میں کیوں رابعہ کی کہانی مردوں عورتوں کو سنا رہا ہوں کہ یہ وہ عورت تھی جس نے اللہ کو پا لیا تھا. یہ غسل کر کے اپنے خامن سے فرماتی میں آپ کو میری ضرورت ہے, میری ضرورت ہے. اگر وہ فرماتے کوئی نہیں ہے تو پھر ان سے کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں. وہ کہتے اجازت ہے, تو اگر فجر تک مصلی تھے. ان کے جوانی میں 42 سال کی عمر میں تو یہ خود انتقال کر گئے. خامن فوت ہو گئے جوانی میں. جو بہت بڑے وقت کے شیخ, بڑے عالم, وہ چل کر آئے, رابعہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کوئی شادی کا شوق نہیں تھا, رابعہ کی نسبت لینے کا شوق تھا. تو انہوں نے فرمایا 4 باتوں کا جواب دے دو میں شادی کر لیتی ہوں. کہ کیا؟ کہ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا پتہ نہیں. کہ جب قیامت میں اٹھائیں جائیں ہوئی تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا, کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا عمل اس کا, تو میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں, کا مجھے تو پتہ نہیں. کہ جب اللہ ترازو تولے گا کسی کی نیکی جھکے گی کسی کی بڑھے گی, تو میری گھٹے گی یا بڑھے گی, کا مجھے تو پتہ کوئی نہیں. کہ جب پل سرات سے گزاریں گے کوئی پار ہو جائیں گے کوئی گر جائیں گے, میں گروں گی یا پار ہوں گی, کا مجھے تو پتہ نہیں. کہ پھر جاؤ میں فارغ نہیں, مجھے تیاری کرنے دو. اور 42 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا, اور خامن تو تھے نہیں. عجب اللہ سے تعلق. اٹھی ہیں سالن بنانے کے لیے, تو دیکھا چولہے پہ بیٹھی تو پیاز کوئی نہیں, پیاز کوئی نہیں. تو کہنے لگے یا اللہ پیاز کوئی نہیں, خیر پیاز کوئی نہیں. کوئی چیل کہاں سے اڑ کے آ رہی تھی اور اس کے پنجوں میں پیاز تھا. رابعہ نے کہا یا اللہ پیاز کوئی نہیں. چیل کے پنجے ڈھیلے ہوئے اور پیاز سیدھا آ کر رابعہ کی جھولی میں گرا ہے. کہ میری بندی تو میری ہو گئی ہے, میں چیلوں کو تیرا خادم بنا دوں گا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اپنی خادمہ کو خواب میں ملی, تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرمایا میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من ربکی, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے آگے کہا سبحان اللہ, 40 برس جس کے عشق میں زندہ رہی, 40 برس جسے پوجا کرتی رہی, 40 برس جسے بھلا نہ سکی. یہ 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں اسے بھول جاؤں گی. جو سوال کرنے آ گئے ہو من ربکی, تو منکر نکیر کہنے لگے اچھا بھائی ناراض نہ ہو, تم سے تو ہم آگے پوچھتے ہی کوئی نہیں, اور واپس چلے گئے ہیں. ایک اللہ سے تعلق, ایک زندگی کے 2 سرے ہیں. ایک اللہ سے جڑتا ہے, ایک بندوں سے جڑتا ہے. اللہ سے جڑتا ہے عبادت کے ساتھ, نماز کے ساتھ, روزے کے ساتھ, صدقات کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, تلاوت کے ساتھ, تہجد کے ساتھ. اور دوسرا سرا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے, وہ بھی اتنا ہی نازک ہے. اگر اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو عبادات مردود ہو جائیں گی. اصحاب کہف میں 3 سفر ہیں, 3 سفر. ایک اصحاب کہف کا سفر ہے, ایک موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے, ایک ذوالقرنین کا سفر ہے. اصحاب کہف نکلے تھے ایمان بچانے, موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے علم کے لیے, علم سیکھنے, اور ذوالقرنین نکلا تھا دعوت دینے کے لیے, دعوت دینے کے لیے, دعوت دینے کے لیے. تینوں کے سفر کا میں تجزیہ پیش کرتا ہوں. اصحاب کہف کے سفر کی انتہا غار,
غار پہ جا کے سفر ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی انتہا مجمع البحرین پہ جا کے سفر ختم ہو گیا. اور ذوالقرنین کا تبلیغی سفر تھا حتی اذا بلغ مغرب شمس، حتی اذا بلغ مطلع شمس، حتی اذا بلغ بین السدین. یہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا ذوالقرنین کا سفر ہے، ذوالقرنین کا تبلیغی سفر ہے. اس آیت سے میں نے استنباط کیا کہ اما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا. کہ ذوالقرنین تبلیغ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، یا ذا القرنین اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ويرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. ایمان لاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ایمان لاؤ ہم تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں گے، ایمان نہیں لاؤ گے تمہیں پکڑیں گے اور اللہ بھی تمہیں پکڑے گا. ذوالقرنین کا تبلیغی سفر تھا جو مشرق تک گیا، جو مغرب تک گیا اور بین السدین تک گیا. ایمان کا سفر غار تک اور علم کا سفر مجمع البحرین تک اور تبلیغ کا سفر سارے عالم، ساری دنیا تک، مشرق تک اور مغرب تک. تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے حبیب تجھے لمبا تیرنا ہے، تجھے لمبا تیرنا ہے. تیرنے سے تشبیہ کیوں دی ہے کہ تیرنے والا، چلنے والا تو کھڑا ہو سکتا ہے، گاڑی میں جانے والا بریک لگا کے پیٹرول لے سکتا ہے، چائے پی سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، ٹرین میں جانے والا، جہاز میں جانے والا. لیکن جو پانی میں اتر گیا ہے اب نہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ یہ آرام کر سکتا ہے، نہ یہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ یہ پانی پی سکتا ہے، نہ یہ چائے پی سکتا ہے. اب اس سے تیرنا ہی ہے، ہر حال میں تیرنا ہے. جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے اس وقت تک اسے تیرنا ہے، ورنہ یہ ہلاک ہو جائے گا. یہ میرا اللہ سمجھا رہا ہے کہ اے امت محمد تمہارے ذمہ دعوت کی تیراکی ہے، موت تک تمہیں اس دنیا کے سمندر میں تیرنا ہے اور لوگوں کو میرا پیغام پہنچانا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے. تو دن ہے تیرا لوگوں کے لیے، تو رات میرے لیے کر. قم اللیل، ساری رات کھڑا ہو جا، مجھ سے باتیں کیا کر. پھر اللہ کی رحمت غالب آئی کہ نہیں الا قلیلا، اچھا تھوڑا سا سو جائے، تھوڑا سا. قم اللیل الا قلیلا، تو سو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آئی، نصفہ، آدھی رات میرے لیے، آدھی میرے لیے. پھر شفقت غالب آئی، اب انقص منہ قلیلا، اچھا تھوڑا سا اور کم کر دے. یہ عجب آیت مجھے نظر آتی ہے کہ عشق و محبت میں اور رحم اور کرم میں جنگ ہو رہی ہے. عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ میرا نبی مجھ سے باتیں کرتا رہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، سنو اللہ سے باتیں کروں، تو میں نماز پڑھتا ہوں، کہ وہ میری اللہ سے بات ہوتی ہے. اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن. تو یہ عجب لارڈ کا خطاب ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ناشیۃ اللیل کسے کہتے ہیں؟ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ناشیۃ اللیل، رات کا ایسے گزر جانا کہ اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے. ناشیہ، اس طرح وقت گزر جائے کہ پتہ ہی نہ چلے، اس کو کہتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان قیام اللیل، یہ ہونا چاہیے تھا ان قیام اللیل هو اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حبیب اور محبوب جب آپس میں ملتے ہیں تو رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ اللہ بتانا چاہتا ہے. جب حبیب اور محب ملتے ہیں تو ان کو وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. وہ ایسے گزر جاتی ہے رات، اذان ہو گئی. ان ناشیۃ اللیل، یہ ناشیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ حبیب و محبوب میں ایسا تعلق ہے کہ رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ گزر جاتی ہے، اور دن چڑھ جاتا ہے، پھر جدائی کا وقت آ جاتا ہے، پھر تبلیغ کا وقت آ جاتا ہے.
تو یہ میرے اللہ کے لارڈ ہیں اپنے حبیب کے ساتھ. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضى. یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ ہمارے نبی کی شان کو سب سے بلند اور بالا بیان کرتی ہے. ایسی تعریف اور کسی آیت میں نہیں ہے. اللہ ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، انہیں دوڑ لگائی. اللہ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو دوڑ کے کیوں آیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، میں نے دوڑ لگائی ہے کہ مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک خوش ہوتا ہے. مالک خوش ہوتا ہے کہ میرا نوکر بھاگ کے آیا. یا اللہ میں بھاگ کے آیا کہ تو راضی ہو.